انسان آج سے صرف 50 سال پہلے اور آج کا فرق دیکھو تو کیسی سواریاں، کیسے گھر، کیسے کھانے، کیسے لباس. اور آگے مشکل یہ ہے کہ مال دولت کٹھے ہوتے 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 زندگی کی اثر ہو جاتی. دنیا میں ہر انسان، شیر شاہ سوری کی ایک بات سناتا ہوں جو ہر انسان کے لیے بڑی عبرت کی بات. اس نے دلی کو فتح کیا، اس کی عمر تھی 60 سال. تو کہنے لگا افسوس ہے میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. افسوس ہے میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. 60 سال کی عمر میں وہ ہندوستان کا بادشاہ بنا اور 66 سال کی عمر میں اس کو موت آ گئی. ایک جنگ میں، کالنجر ایک جگہ ہے، اس کی جنگ میں اسے گولہ لگا اور اس سے اس کی شہادت ہوئی. 40 سال 50 سال تک تو لوگ اب کہتا ہے میں اسٹیبلش ہو گیا ہوں، اب میں مضبوط ہو گیا ہوں. تو پیچھے رہ کیا گیا. 50 سال کے بعد کتنے دن باقی ہیں؟ پھر اس میں بھی کتنی بیماریوں نے حملہ کرنا ہے. شوگر کہاں سے آئے گی، بلڈ پریشر کہاں سے آ رہا ہے، ہارٹ اٹیک کہاں سے آ رہا ہے، اور ایسی خوفناک بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں. تو میں اور آپ اپنی ذرا بے بسی دیکھیں کہ عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اچھا گھر بنانے میں، اچھی گاڑی لینے میں، اچھا کاروبار بنانے میں، اور جب ان سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے موت سر پہ کھڑی ہوتی، بیماریاں سر پہ کھڑی ہوتی. کسی کا باپ اس کے لیے حکومت بھی چھوڑ کے چلا گیا، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتی تاج اس کے سر پہ رکھ دیا گیا. اس کی بھی کتنی بے بسی ہے کہ صرف 60-70 سال زندگی کے ہیں. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح گزرا ہے. وہ ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں نے زندگی گزار دی ملک فتح کرتے ہوئے، اب جب میری حکومت قائم ہوئی ہے تو پیچھے عمر تھوڑی رہے گی. تو اس نے سارے حکیم اکٹھے کیے اور ان سے کہا کہ کوئی مجھے نسخہ بتاؤ میری عمر بڑھ جائے. تو چائنا کے ایک طبیب نے کہا عمر تو نہیں بڑھ سکتی، جتنی ہے اچھی گزر جائے، اس کے ہم کئی طریقے بتا سکتے. تو بھائیو، کوئی اگر تخت شاہی پر بھی بیٹھا ہے پیدا ہوتے ہی اکبر کی طرح 12 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھ گیا اور 59 سال کی عمر میں موت آ گئی، 60 سال بھی پورے نہ ہوئے. تو یہ ایک بڑی عجب بے بسی ہے انسان کی کہ اندر خواہشات لیے پھرتا ہے بے شمار، اور اگر ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، اتنی تھوڑی زندگی ہے، اتنی مختصر زندگی ہے. یہ میرا اور آپ کا ایک امتحان ہے. اگر ہمیں خواہشات سے خالی پیدا کرتا تو ہمارا امتحان کوئی نہیں تھا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میرے بندے تیرے اندر ایک برائی کا جہان بھی آباد ہے اور اچھائی کا جہان بھی آباد ہے. اچھا بھی کرنے کی طاقت ہے اور برا کرنے کی بھی طاقت ہے. اس زبان سے سچ بولو، جھوٹ بولو، چلے گی. ان آنکھوں سے بے حیا ہو جاؤ یا حیا والے ہو جاؤ، آنکھ دیکھے گی. ان کانوں سے گانے سنو، قرآن سنو، کان سنے گا. اس ہاتھ سے ظلم کرو یا انصاف کرو، یہ ہاتھ حرکت کرے گا. منہ میں حرام لقمہ ڈالو رشوت کے پیسے کا، یا کسی بھی حرام راستے کے پیسے کا لقمہ ڈالو یا حلال لقمہ ڈالو، دانت اسے چبائیں گے اور حلق اسے معدے کی نالی اس سے نیچے لے جائے گی، معدہ اسے کرش کرے گا، نظام چلے گا. نکاح کرو یا زنا کرو، طاقت چلے گی. اوپر ایک نظام چل رہا ہے. غیبت کرو یا محبت کے بول بولو، دونوں کی اللہ نے طاقت رکھی ہے. شربت بھی سامنے ہے، شراب بھی سامنے ہے، کفر بھی سامنے ہے، اسلام بھی سامنے ہے، ظلم بھی ہے اور انصاف بھی ہے. یزید کے مثالیں بھی ہیں اور حسین جیسی قربانی دینے والی بھی ہیں. ظالم اور مظلوم بھی چلے گا، زنا اور نکاح بھی چلے گا،
حلال و حرام بھی چلے گا، سچ اور جھوٹ بھی چلے گا، کفر اور اسلام بھی چلے گا، محبت اور نفرت بھی چلے گی، جنگ اور امن بھی چلے گا، صحت اور بیماری بھی چلے گی، بڑھاپا اور بیماری بھی۔ یہ دو مختلف رنگوں سے جہان میرے اللہ نے چلایا ہے اور سجایا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، پھر ایک دن آئے گا جس دن اللہ لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر میرا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، پھر اللہ کا عرش آئے گا اور اللہ کی جنت آئے گی، اللہ کی جہنم آئے گی، پل صراط آئے گا، ہر چیز کو مہیا کیا جائے گا۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ اللہ تعالیٰ میں ترازو قائم کروں گا اور ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا کیا ہے تو یہ تول کے دکھا دوں گا، تیرے سامنے کر دوں۔ یہ دنیا نہیں ہے جو امتحان ہے، پیپر ہو رہا ہے، دنیا میں پیپر ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ یا میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ایران کے روم کے بادشاہ سونے کے برتن